بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں قاری فدا الرحمان اسلامیات ٹیچر لندن اسکول کوٹدو ہوں۔ آج میرا جو لیکچر ہے اسلامیات کے حوالے سے، اس اسلامیات کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ قرآن مجید پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ احادیث پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ موضوعاتی مطالعے پر مشتمل ہے۔ آج جس لیکچر پر، جس اسلامیات کے حصے پر میں نے آپ کو لیکچر دینا ہے، وہ حصہ قرآن ہے۔ حصہ قرآن میں سب سے پہلے سورۃ انفال ہے۔ سورۃ انفال کا تعارف آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا میں۔ سب سے پہلے سورۃ انفال کا تعارف آپ سمجھیں گے کہ سورۃ انفال کا تعارف کیا ہے۔ سورۃ انفال کا تعارف وائٹ بورڈ پر میں نے لکھ دیا ہے۔ سب سے اس میں سے پہلا نمبر ہے سورۃ انفال، یہ کون سی سورت ہے؟ تو سورۃ انفال یہ مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر دوسرا نمبر ہے کہ سورۃ انفال جو ہے وہ کس پارے میں موجود ہے۔ دوسرا نمبر، سورۃ انفال کس پارے میں موجود ہے؟ یہ 9ویں اور 10ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ 9ویں پارے کا آخری حصہ اور 10ویں پارے کا شروع والا حصہ، یہ 2 سپاروں پر یہ سورۃ انفال مشتمل ہے۔ اور اسی سورۃ انفال کے تعارف کے اندر چوتھا نمبر ہے کہ سورۃ انفال کے رکوع کتنے ہیں۔ اس کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورۃ انفال کی 10 رکوع ہیں، اور سورۃ انفال کی کل آیات کتنی ہیں؟ تو سورۃ انفال کی آیات 75 ہیں۔ اور اس میں سے 5واں نمبر ہے کہ سورۃ انفال میں کس غزوے کا تذکرہ ہے۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ سورۃ انفال میں غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ 5واں نمبر ہے۔ یہ 6واں نمبر ہے کہ سورۃ انفال میں جو غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ عموماً اکثر اسٹوڈنٹ جو ہیں اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ غزوہ کی بھی تعریف آپ کو آنی چاہیے، اور بدر کی بھی تعریف آپ کو آنی چاہیے۔ غزوہ کہا جاتا ہے کہ جس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ بدر کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال کی طرف ایک کنواں تھا، جس کنویں کے درمیان میں، کنویں کے ساتھ ایک میدان تھا جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی۔ اس میں سے سورۃ انفال کے تعارف میں سے 6واں نمبر ہے کہ غزوہ بدر میں اہل اسلام والوں کی تعداد کتنی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اہل اسلام والوں کی کل تعداد تھی 313۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے جنگی، اور ان اہل اسلام والوں کے پاس 70 اونٹ تھے۔ اور اسی سورۃ انفال میں 8واں نمبر ہے کہ غزوہ بدر میں اہل کفار والوں کی کل تعداد کتنی تھی۔ تو آپ کو علم ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اہل کفار والوں کی کل تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے جنگی، اور 170 کے قریب اونٹ تھے۔ اس کے بعد 9واں نمبر ہے غزوہ بدر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غزوہ بدر میں اہل اسلام والوں کی کل تعداد 313 تھی، اور ان 313 میں سے کچھ مجاہدین اسلام مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے۔ تو ان میں سے 6 مہاجرین جنہوں نے شہادت نوش فرمائی، اور ان میں سے جو انصار تھے وہ 8 تھے۔ تو ٹوٹل 14 مسلمان مجاہدین شہید ہوئے تھے۔ اور 10واں نمبر ہے اسی سورۃ انفال کا جو آخری حصہ ہے، آخری نمبر آپ سمجھ لیں کہ غزوہ بدر میں اہل کفار والوں کے مرنے والوں کی تعداد کتنی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسی غزوہ بدر میں اہل کفار والوں کی کل تعداد 1000 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 170 کے قریب اونٹ تھے۔ ان میں سے مرنے والوں کی تعداد 70 تھی، اور 70 گرفتار ہوئے تھے۔ تو یہ سورۃ انفال کا تعارف 10 نمبروں پر مشتمل ہے۔ تو یہ سورۃ انفال کا تعارف آپ ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد
آپ کا حصہ اول جو قرآن مجید پر مشتمل ہے، جس کے اندر سورۃ انفال مشتمل ہے، ابھی سورۃ انفال کے حوالے سے پہلا چیپٹر ہم اسٹارٹ کریں گے، وہ آپ سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا جو میرا لیکچر ہے اسلامیات کے حوالے سے، وہ سورۃ انفال کا پہلا چیپٹر ہے۔ پہلا چیپٹر آیت نمبر 1 جو ابھی ہم آپ کو سمجھائیں گے سورۃ انفال کے حوالے سے۔ سورۃ انفال کی پہلی آیت ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ پہلی آیت ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ سورۃ انفال کی پہلی آیت ہے۔ سب سے پہلے اس کی آپ ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹ اس کے جو عربی میننگ ہوتے ہیں وہ سمجھ ان کو نہیں آتے۔ سب سے پہلے آپ عربی گرامر کو سمجھیں گے کہ یسألونک، یسألون سوال کرتے ہیں، مجاہدین اسلام، کاف جو ضمیر ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مخاطب ہے کہ سوال کرتے ہیں مجاہدین اسلام عن الانفال، مال غنیمت کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، قل کا لفظ قرآن مجید کے اندر جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہوتی ہے۔ اللہ پاک اپنے پیغمبر سے خطاب کر رہا ہوتا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے الانفال مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ تو اس کے اندر اس کا پس منظر بھی آپ کو آنا چاہیے کہ یہ جب مجاہدین اسلام کو اللہ پاک نے غزوہ بدر کے اندر ان 313 کو جب اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی تھی تو ان مجاہدین اسلام کو مال غنیمت بھی حاصل ہوا تھا۔ وہ مال غنیمت جو حاصل ہوا تھا تو کچھ مجاہدین اسلام نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اس مال غنیمت کے حصے میں سے سب سے زیادہ حصہ ہمارا بنتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ ہمارا بنتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آیات نازل فرمائی کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بھی مال غنیمت آپ کو غزوہ بدر کے اندر حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ کو جتنا بھی آپ کو دے دیں آپ حاصل کر لیں۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، فا کا معنی ہوتا ہے پس، اتقوا اللہ ڈرو تم اللہ سے، واصلحوا ذات بینکم اور صلح رکھو تم آپس میں۔ یہ اللہ پاک نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ جب بھی آپ غزوہ میں شرکت کرنے کے لیے، کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نکلیں تو اس کے اندر آپ نے اپنے دل کے اندر اہل کفار والوں کا ڈر نہیں رکھنا، بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر رکھنا ہے اور کسی کا ڈر نہیں رکھنا۔ اور فرمایا کہ جب تم کسی غزبے کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر رکھو گے تو یقیناً اللہ پاک کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور صلح رکھو تم آپس میں۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا اللہ نے؟ یہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ ایک تو آپ کی تعداد 313 ہے اور 313 کی تعداد بہت کم ہے اور کافروں کی تعداد 1000 ہے، تو یقیناً آپ کی تعداد کم ہے۔ تو جب آپ کی تعداد کم ہے تو آپ آپس کے اندر صلح رکھیں گے۔ جب آپ صلح رکھیں گے تو یقیناً آپ ان کفار پر آپ حاوی ہو سکتے ہیں۔ اگر تم جھگڑا فساد کرو گے، لڑائی کرو گے تو آپ کی تعداد کم ہو جائے گی، جب کم ہو جائے گی تو آپ کفار سے مغلوب ہو جائیں گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اور صلح رکھو تم آپس میں۔ اور فرمایا کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اطاعت کرو تم اللہ اور اللہ کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ یہ سورۃ انفال کی پہلی آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیا میں نے۔ اس پر اس پہلی آیت کے اندر کچھ کوشچن ہوتے ہیں۔ شارٹ کوشچن ہے پہلا آپ کا کہ انفال کی لغوی اور اصطلاحی مفہوم کیا ہیں، تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں گے۔
आयत नंबर 1 में सवाल होता है कि अनफाल के लुग़वी और इस्तिलाही मफ़हूम क्या है। अनफाल के लुग़वी मानी है माल गनीमत। शरीयत की इस्लाम में अनफाल कहा जाता है वो माल जो अहले इस्लाम वालों को जंग के दौरान या जंग के बाद अहले कुफार से हासिल हुआ हो, इसको कहा जाता है अनफाल। और इस पर दूसरा क्वेश्चन भी होता है कि माल गनीमत किसका हक है। दूसरा सवाल है कि माल गनीमत जो है वो किसका हक है। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि माल गनीमत अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक है, कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ये माल गनीमत जिसको भी देना चाहें दे सकते हैं। ये आयत नंबर आपकी 1 हो गई है। दूसरी आयत और तीसरी आयत के अंदर कामिल मोमिनों की सिफात बयान कर रहा है। अभी इसकी आप तर्जुमा देखेंगे इसका, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। इन्नमल मुमिनून, इन्ना का माना होता है बेशक, अल मुमिनून कामिल मोमिन, अल्लज़ीना वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, इज़ा का माना होता है जब, ज़ुकिरा जिक्र किया जाता है अल्लाह पाक का, वजिलत डर जाते हैं, कुलूबुहुम, कुलूब कल्ब की जमा है, कल्ब कहा जाता है दिल को। अब हम ज़मीर ये इशारा कर रही है कामिल मोमिनों की तरफ। इनमें से पहला मोमिनों की सिफात का जो जिक्र है, पहली सिफत मोमिनों की ये बयान फरमाई कि इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह पाक का तो वजिलत डर जाते हैं, कुलूबुहुम इन कामिल मोमिनों के दिल। ये पहली सिफत है। दूसरी सिफत है वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब तुलियत तिलावत की जाती है अलैहिम इन कामिल मोमिनों के सामने, आयातुहु इस कुरान मजीद की आयात की, ज़ादतहुम ईमाना बढ़ जाता है इन कामिल मोमिनों का ईमान। ये दूसरी सिफत बयान फरमाई कि जब भी अहले ईमान वालों के सामने, कामिल मोमिनों के सामने जब कुरान मजीद की आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान जो है वो बढ़ जाता है। ये दूसरी सिफत है। तीसरी सिफत बयान फरमाई वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा और यकीन रखते हैं। ये तीसरी सिफत हो गई है। आयत नंबर 3 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिसके अंदर चौथी सिफत अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाई, पहली सिफत जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनका दिल ढक जाता है। दूसरी सिफत कि जब उनके सामने कुरान मजीद की आयात की तिलावत की जाती है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। और नंबर 3, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर भरोसा और यकीन रखते हैं। चौथी सिफत का तर्जुमा आप देखेंगे, अल्लज़ीना युकीमून सलाता, वो लोग कायम करते हैं नमाज को, युकीमूना कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और जो खर्च करते हैं हम इनको, युनफिकून ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह में खर्च करते हैं। तो ये आयत नंबर 2 और आयत नंबर 3 में कामिल मोमिनों की सिफात बयान कर रहा है। ये तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, आप देख लेंगे।
یہ 5 صفات ہیں اہل ایمان والوں کی۔ سب سے پہلی صفت میں نے لکھی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ پاک کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈر جاتا ہے۔ اور دوسری صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ جب ان کامل مومنوں کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے سامنے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ وہ کامل مومن اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور چوتھی صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز تو قائم کرتے ہیں لیکن اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نماز کو قائم کرتے ہیں، لوگوں کے دکھلاوے اور ریاکاری کے لیے نہیں کرتے۔ نمبر 5، صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ان کامل مومنوں کو جب اللہ پاک اپنے خزانے میں سے مال عطا کرتا ہے وہ مال اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ کامل مومنوں کی 5 صفات ہیں جو آپ کے سامنے لکھ دی گئی ہیں۔ ابھی آیت نمبر آپ 5 دیکھیں گے، اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اولئک یہی وہ کامل مومن ہیں، ہم ضمیر یہ اسی کامل مومنوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہی وہ کامل مومن ہیں، حقا سچے، لہم درجات ان کامل مومنوں کے لیے درجات ہیں، ان ربہم ان کے رب کے نزدیک، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق کریم اور بہترین رزق ہے، بہترین رزق ہے۔ اسی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک نے کامل مومنوں کا اجر بیان کر رہا ہے کہ اگر کسی کامل مومن کے اندر یہ 5 قسم کی صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ پاک ان کو کس انعامات سے نوازے گا۔ تو اس میں سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ پہلا انعام اللہ پاک ان کو یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ پاک ان کامل مومنوں کے درجات بلند کر دے گا۔ اور نمبر 2، دوسرا انعام اللہ پاک ان کو یہ عطا کریں گے کہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو بہترین رزق عطا فرمائے گا، ایسا رزق عطا فرمائے گا کہ ان کا ذہن بھی نہیں مانے گا کہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ آیت نمبر 5، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ اخرجہ کا نکالا آپ کو، ربو کا آپ کے رب نے، من بیت کا آپ کے گھر سے، بیت گھر کو کہا جاتا ہے، آپ کے گھر سے، بالحق کی سچائی کے ساتھ، وَإِنَّ فَرِيقًا اور ایک گروہ، من المؤمنین اہل ایمان والوں میں سے، لَكَارِهُونَ البتہ ناخوش تھا۔ یعنی اہل ایمان والوں کے ان 313 کی تعداد میں سے ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر متفق نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنا گویا یہ موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے، اس لیے ہم اہل کفار والوں کا ہم مقابلہ نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک گروہ، چند میں سے صرف ایک گروہ ایسا تھا جو اس پر متفق نہیں تھا۔ اگلی 6 آیت کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ گروہ جو آپ علیہ السلام سے جو اس بات پر متفق نہیں تھا، وہ آپ علیہ السلام سے جھگڑا بھی کر رہا تھا اس بات پر کہ گویا ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ 6 آیت کے اندر یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، یجادلون، یہ 6 آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، یجادلونک جھگڑا کرتے ہیں، کاف ضمیر کا مرجع حضور علیہ السلام کی ذات ہے،
کہ جھگڑا کرتے ہیں آپ علیہ السلام سے فی الحق کی سچائی کے معاملے میں، بعد ما تبینہ جو ظاہر ہو چکا ہے، کأنما یساقون گویا کہ وہ دھکیلے جاتے ہیں الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ موت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان 313 کی تعداد میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے اس فیصلے پر متفق نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہمیں کفار کے مقابلے کی طرف جو بھیجا جا رہا ہے، گویا ہمیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ 1000 کے لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ کرنا، گویا ہم موت کو دعوت دینے جا رہے ہیں اور موت کو ہم سامنے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر آپ کی 6 ہوگی ہے۔ 6 آیت ابھی آپ کے سامنے اس کا ترجمہ میں کروں گا۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ 6 آیت کا ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، واو معنی اور، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، یعیدو وعدہ کیا تم سے اللہ پاک نے، احد الطائفتین، احدہ کا معنی ہوتا ہے ایک، الطائفتین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یہ الطائفتن ایک گروہ، طائفتین 2 گروہ، اور جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک سے، انہا لکم بے شک تمہارے لیے ہو جائے گا، بتبدون اور تم چاہتے تھے، انا غیر ذات شوکتی بے شک بغیر کسی جنگی ساز و سامان والا قافلہ۔ یہ بعض دفعہ یہ بورڈ کے پیپر کے اندر بھی یہ شارٹ کوشچن آ جاتا ہے یہ کہ انا غیر ذات شوکت سے کیا مراد ہے، تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے کہ انا غیر ذات شوکت بے شک بغیر کسی جنگی ساز و سامان والا قافلہ، اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ ہے جو ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر ملک مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ ملک شام سے مکہ کی طرف جو تجارت کا سامان لے کر ابو سفیان کی قیادت کے اندر جو قافلہ جا رہا تھا، اس سے مراد وہ قافلہ ہے۔ تکون لکم ہو جائے تمہارا، وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا ہے اللہ پاک، ان یحق الحق کہ وہ ثابت کر دے حق کو، بکلمات ہی اپنی کلمات کے ذریعے سے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اور ختم کر دے کافروں کی جڑ کو۔ یقطع ختم کر دے، دابر جڑ کو کہا جاتا ہے، کافروں کی جڑ کو، لیحق الحق تاکہ سچ کو سچ کر دے، ویبطل الباطل اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ ناپسند سمجھیں مجرم لوگ۔ اب اس 6 آیت کے اندر آپ اس چیز کو دیکھیں گے کہ 2 گروہوں کا تذکرہ آیا ہے۔ سب سے پہلے آپ آیت نمبر 6 کے اندر چھٹی آیت کے اندر شارٹ کوشچن پیدا ہوتا ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ آپ نے 6 آیت کے اندر اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے کہ جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے 2 گروہوں میں سے ایک سے، انہا لکم کہ بے شک وہ تمہارا ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ 2 گروہوں سے مراد اہل کفار کے 2 گروہ مراد ہیں۔ ایک گروہ ابو جہل کا گروہ ہے جو مکہ مکرمہ سے اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ، اپنے ناپاک منصوبوں کے ساتھ مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور دوسرا گروہ ابو سفیان کا ہے کہ جو ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر بغیر کسی جنگی ساز و سامان کے مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ تو اہل اسلام والوں کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا ٹکراؤ ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ہو، کیوں کہ اس کے پاس جنگی آلات بھی نہیں ہیں اور اس کے پاس کسی قسم کے تلواریں وغیرہ اور جنگی آلات نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو
اور ان کے پاس تجارت کا سامان بھی ہے اور تجارت کا سامان ہمارے تحویل کے اندر آ جائے گا۔ تو اہل اسلام والوں کی خواہش یہ تھی کہ کافروں کے 2 گروہوں میں سے ابو سفیان کے لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو، تاکہ تجارت کا سامان بھی ہمارے قبضے کے اندر آ جائے اور ہم ان پر فتح بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی خواہش کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی خواہش یہ تھی کہ اہل اسلام والوں کا ٹکراؤ، اہل اسلام والوں کی جنگ کافروں کے لشکر میں سے، ان کافروں کے 2 گروہوں میں سے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو، تاکہ اللہ پاک کی بھی خواہش یہ تھی کہ جو ابو جہل اپنے 1000 کے لشکر کے ساتھ جو مکہ مکرمہ سے مدینہ کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، جب آپ کا ٹکراؤ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ ہوگا تو کوئی کافر نہیں رہ سکے گا، سارے جہنم واصل ہو جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی خواہش یہ ہے کہ میں کافروں کی جڑ کو سرے سے ختم کر دوں۔ جب کافر ایک نہیں رہے گا تو پھر کوئی کافر اہل اسلام والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا کہ 2 گروہوں سے کیا مراد ہے، اس کا جواب بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے۔ 8ویں آیت، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ 8ویں آیت، اس کا ترجمہ سے پہلے آپ اس کا شان نزول سمجھ لیں گے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ کے علم کے اندر یہ بھی بات ہونی چاہیے کہ یہ غزوہ بدر کب پیش آیا تھا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو یہ پیش آئی۔ یہ جنگ 17 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو پیش آئی، جس میں اہل اسلام والوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد 1000 تھی۔ تو جنگ شروع ہونے سے پہلے اہل اسلام والوں کے ساتھ حضور علیہ السلام ان کی قیادت کر رہے تھے اور کافروں کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام جب اہل اسلام والوں کی قیادت کر رہے تھے تو جنگ شروع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے التجا کی اور فریاد کی کہ یا اللہ ہمارے ان 313 کی تعداد کو کافروں کے 1000 کے لشکر پر اس کو فتح نصیب فرما۔ تو اللہ پاک نے اہل اسلام والوں کی قیادت کرنے والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ نے جو دعا مانگی ہے کہ اس 313 کی تعداد کو 1000 کے لشکر پر فتح نصیب فرما، اے میرے محبوب میں نے آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور قبول کرنے کے بعد یہ بھی وعدہ فرمایا ہے کہ میں 1000 فرشتوں کے ذریعے میں آپ کی مدد فرماؤں گا۔ اور 1000 فرشتے بھی اللہ پاک نے اسی غزوہ بدر کے میدان پر نازل فرمائے تھے۔ 8ویں آیت کا ترجمہ آپ دیکھ لیں گے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ اذ کا معنی ہوتا ہے جب، تستغیثون فریاد کی تم نے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم پس قبول کر لی، لکم تمہاری دعا کو، انی ممدکم بے شک میں، ممد کہا جاتا ہے مدد کرنے والا، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ، الف کہا جاتا ہے 1000 کو، 1000 من الملائکتی فرشتوں کے ذریعے سے، مردفین لگاتار۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کوشچن بھی آ جاتا ہے کہ غزوہ بدر میں اللہ پاک نے اہل اسلام والوں کی نصرت اور مدد کے لیے کتنے فرشتے نازل فرمائے؟ تو اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے کہ اللہ پاک نے غزوہ بدر کے میدان پر اہل اسلام والوں کی نصرت اور مدد کے لیے 1000 فرشتے نازل فرمائے جو مسلسل آ رہے تھے۔ تو یہ آیت نمبر 8 ہو گئی ہے۔ 9ویں آیت آخری ہے، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں گے، اس کے بعد اس کا جو مطلب ہوگا وہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ، اور نہیں بنایا، میم الف ما یہ نفی کے معنی میں ہے، اور نہیں جعل بنایا، ہو ضمیر کا مرجع یہ ان فرشتوں کے اترنے کی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے یہ کہ نہیں بنایا ان فرشتوں کے اترنے کو اللہ پاک نے، الا بشرا سوائے خوشخبری کے، وَلِتَطْمَئِنَّ اور تاکہ مطمئن ہو جائیں، بِهِ ان کے ذریعے سے، قلوبکم تمہارے دل، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کہا جاتا ہے دل کو، تو قلوب دلوں،
تمہارے دلوں کو اللہ نے مطمئن کر دیا۔ ومن نصر یہاں بھی ما نفی کے معنی میں ہے، اور نہیں ہے مدد الا من عند اللہ سوائے اللہ پاک کی طرف سے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کیونکہ پہلے اہل اسلام والے جو 313 کی تعداد پر جو مشتمل ان کا لشکر تھا، وہ بہت گھبراہٹ محسوس کر رہے تھے اور ان کے دل مطمئن نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنے دل کے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ان 313 کی تعداد پر مشتمل جو ہمارا لشکر ہے، یہ کافروں کے 1000 لشکر کی طرف جو ہمیں بھیجا جا رہا ہے، گویا ہمیں یہ موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان اہل اسلام والوں کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ پاک نے سب سے پہلا انعام ان پر یہ نازل فرمایا کہ 1000 فرشتے بھی نازل فرمائے ان کی نصرت اور مدد کے لیے، اور ان کے دلوں کو بھی مطمئن کیا اور ان کے لیے خوشخبری دی۔ جب اہل اسلام والوں نے دیکھا کہ فرشتے بھی اترے اور ہمارے دلوں کو بھی اللہ پاک نے مطمئن کر دیا، تو یقیناً اہل اسلام والوں کے بجائے حوصلے پست ہونے کے، ان کے حوصلے بڑھ گئے، بلند ہو گئے، تو انہوں نے جرأت اور بہادری کے ساتھ اہل کفار والوں کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اہل اسلام والوں کی نصرت اور مدد فرمائی اور ان کو فتح نصیب فرمائی اور کافروں کو شکست نصیب فرمائی۔ یہ چیپٹر سورۃ انفال کا جو پہلا چیپٹر ہے، جو 9 آیات پر مشتمل ہے، وہ آج میں نے مکمل کر دیا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ چیپٹر نمبر 2 ہوگا، وہ انشاءاللہ زندگی باقی تو انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں پڑھیں گے۔ السلام۔